اب بھائی توجہ کرنا، ادھر لائٹ مارنا مزمل، یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں بولا؟ پتی ہے۔ یہ ایک ذرہ ہے یا ذرے سے بڑی ہے؟ ذرہ بھی لگا لیں، ذرے سے بڑی بھی لگا سکتے ہیں۔ ذرے سے بڑی ہے نا، ذرہ تو ریت کا ذرہ جیسے ہوتا ہے، نہیں اس سے بڑی ہے، بڑی ہے نا۔ اچھا بھائی، یہ زیادہ شان رکھتا ہے یہ تنکا پتی یا علامہ محمد عمران صاحب زیادہ شان رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک تو اشرف المخلوقات ہیں، اولاد آدم ہیں، امتی مصطفیٰ ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں، ایک تو یہ، دوسرا پھر وارث علوم نبوت ہیں، حضور کی وراثت پائی نا علم والی۔ جی جی، یہ تنکا، یہ ذرہ، ان کی جو اللہ نے ان کو عزت دی ہے، شان دی، اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ بولیں۔ کوئی بندہ اگر کہے کہ عمران صاحب اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اس بندے نے ان کی شان کو مانا ہے؟ نہیں مانا، بولیں۔ نہیں مانا، دیکھ لو، مانا ہے اس نے؟ نہیں مانا۔ اب ذرا ان کا دھکا تو ایمان دیکھو، یہ دیکھنا بھائی سرکار کے غلاموں کیا لکھا ہے۔ سب انبیاء، کتنے نبی؟ ایک نہیں، سب۔ یہاں تو اکیلے عمران صاحب تھے نا، سارا مجمع نہیں، اکیلے عمران صاحب۔ ادھر سب انبیاء اور اولیاء جی جی، اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ کتنے نبی؟ یعنی سارے نبی، سارے ولی اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم ہیں۔ کیا یہ نبی کی عظمت کا انکار نہیں ہے؟ بولو، کیا یہ تنکا نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ تو امتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو نبی کا کیا مقابلہ کرے گا؟ ہیں؟ تو یہ کہنا کہ سارے نبی ایک ذرہ، وہ بھی ایسا ذرہ جو ذرہ ناچیز ہے، اس سے بھی کم تر ہے، بھائی یہ کلمہ کفر ہے۔ جو اللہ کے نبیوں کی عظمت کا، شان کا انکار کرے اور ان کو تنکے کے برابر یا اس سے کم بتائے، وہ شخص مسلمان ہو سکتا؟ بولو، یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی ایک ذرہ نچیز ہے، اس سے بھی کم تر ہیں، نا بالکل غلط ہے، بکواس ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبیوں کی عظمتیں، ٹوریں، شانیں، مرتبے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ سب سے اعلیٰ بول نہیں رہے۔ اچھا بھائی توجہ کیجیے گا، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ لیں، رسول کے چاہنے سے، بولو، جن وابیوں دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں آ کر آپ کو دین پڑھائیں۔ بولیں، بچوں کو پڑھائیں یا آپ کے بچوں کو پڑھائیں؟ آپ کے بچوں کو بھی تو بہانے سے یہ پڑھائیں گے نا، نہیں پڑھائیں گے۔ میرے ساتھ جو دیوبندی مولوی کا مناظرہ ہوا ہے آپ سنیں،
وہ کہہ رہے جو تمہارا درود پاک ہے یہ پیشاب کی طرح ہے. اللہ، اس کی ویڈیو ہمارے پاس بھی ہے نا آپ کے پاس؟ سن سکتے ہیں. وہ کہہ رہے درود پاک پیشاب کی طرح ہے. اور میں نے کہا کمینے دے بچیا، اللہ درود بھیجے، فرشتے درود بھیجیں، اللہ مومنوں کو پیغام بھیجے، تم بھی درود بھیجو، سلام بھیجو، تو کہتے پیشاب جیسا ہے. اس لیے بھائی ایمان کے ڈاکوؤں سے بچو. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. آپ کہیں یہ کتابیں جھوٹی ہیں، ان کے پاس لے جائیں، ان سے پوچھیں صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے، لگ پتہ جائے گا. اگر مولوی اس پر نہ تلے تو پھر میرا نام بدلا دیجیے گا. وہ پورا ٹل لگائے گا، کہے گا صحیح لکھا ہے، صحیح لکھا ہے. تو یہ کفر کا دفاع کرنے والا نبی پاک کی گستاخی لکھ کر، چھاپ کر، اس کا اعلان کر کے اس پر ڈٹ جانے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان تو ہوتا ہے مصطفیٰ کی عظمت پر مر مٹنے والا. حضور کی عزت کے سامنے کھڑا ہونے والا کافر ہو سکتا ہے، مومن ہے نہیں. تو بھائی سمجھو یار، آنکھیں کھولو. خدا کی قسم ہے یہ جھگڑا ہے، یہ جھگڑا ہے. یہ جھگڑے وہ نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. ہماری عوام یہ سمجھتے کہ کل خوانی، اصال ثواب، انگوٹھا چومنا یہ اختلاف ہے. اصل میں وہ چھپاتے ہیں، ان سے سچی بات چھپاتے ہیں. ان کو ان کی پردہ پوشی کرنے کے لیے ان چیزوں کو سامنے لے آتے. یہ دیکھیں نا، میں نے آپ کا بندہ مار دیا، آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے آپ کا بندہ مارا ہے. پھر میں آپ کو قریب کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں یہ کہوں گا جناب آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا تھوڑا بندہ میں ہی مارا سے. آپ میرے قریب آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. بولیں نہیں آئیں گے. جو بندہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے وہ پہلے بتائے گا بھئی ہمارا عقیدہ یہ ہے. بولیں جب وہ پہلے بتا دے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ کہیں گے چل دفعہ ہو، تو ساڑھا کی لگنا، اتنا گندہ عقیدہ، چل دفعہ ہو. وہ پہلے آپ کو اپنا بنائے گا، اپنی طبیعت آپ کی طبیعت میں ڈالے گا، چائے پلائے گا، کھانے پہ بلائے گا، دین کے نام پہ آؤ، دین کی باتیں کریں، اس طرح کا لالچ دے کے بلائے گا. محلے کا شریف ترین بندہ 40 دن لگا کے آئے گا، سب سے بڑا فسادی بھی وہی ہوگا. ابھی کہتے ہیں جی نماز سیدھی کرنے گئے تھے. صحیح بات. یہ پتہ نہیں کیڑی نماز سیدھی کی تھی، تیرے کل بھی ٹیڑھے ہو گئے، تیرا درود بھی ٹیڑھا ہو گیا، سارا کچھ ٹیڑھا ہو گیا، اور ابھی نماز سیدھی ہو رہی تھی. کہتے جی رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ قرآن ہے، دوسرا پارہ ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کے دوران نبی پاک کے دل میں خیال آیا ہمارا کعبہ چینج ہونا چاہیے. یہ کہتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ابھی حضور نے خواہش کی نہیں، محض صرف دل میں آیا. اور تو کہتے کہ رسول کی مرضی نہیں چلتی، رسول چاہیں تو بھی کچھ نہیں ہوتا. سن اللہ کا قرآن، میرے مصطفیٰ کی شان، میرے نبی زبان پر نہیں لائے، خالی دل میں آیا کہ ہمارا قبلہ چینج ہونا چاہیے. اللہ نے نماز کے دوران جبریل کو قرآن دے کر مصطفیٰ کے پاس بھیج دیا. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام نے دل میں سوچا، بھی زبان پر نہیں لائے. میرے آقا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا ہمارا کعبہ چینج ہونا چاہیے. اسی خیال کے ساتھ میرے کریم آقا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر مبارک اٹھایا آسمانوں کی طرف. بولے نہیں، بولے پھر کیا منظر ہوگا. تیسری مرتبہ پھر بس 3 مرتبہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف اپنا والضحیٰ والا مکھڑا اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے فوراً نماز کے دوران جبریل کو قرآن کی آیتیں دے کر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. حبیب پیارے آپ کے رخ انور کا آسمانوں کی طرف بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. 3 مرتبہ 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 3 مرتبہ
ایک طرف تمہاری بات ہے، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تَرْضَاهَا تَرْضَاهَا، حبیب پیارے ہم کعبہ وہی بنا دیں گے جو آپ کا دل چاہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو آپ چاہیں گے ہم کعبہ میں وہی بنا دیں گے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، حیات دراز حیات دراز، کیسے ہے یار؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بینی الف حبیب میرے دی میم مروڑیاں زلفاں، ادھر مڑ گیا کعبہ جدھر یار نے موڑیاں زلفاں، ادھر مڑ گیا کعبہ۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، قرآن۔ تو کہتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے نبی کے دل میں آئے اتنا بڑا فیصلہ کائنات کا، اللہ نے تا قیامت کے لیے کعبہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اللہ نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا قبلتن ارضاہا، ہم وہ کعبہ بنائیں گے جو ہم چاہیں گے، نہ سونیا کیڑا میں نماز نہ پڑھنی ہے نا، میں نے تھوڑی پڑھنی ہے، تو نے پڑھنی ہے نا، چل جدھر دل کرے، اللہ جدھر آپ کا دل کرے ہم کعبہ بھی وہی بنا دیں گے۔ سرکار کی مرضی یہ تھی کہ قبلہ بنے مسجد حرام۔ کیا بنے مسجد حرام؟ نبی کریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی مرضی پوری کرنے کے لیے قرآن کی دوسری آیت بھی نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سونیا چل اپنا رخ مسجد حرام کو پھیر دے۔ آئے ہائے، اب میرا دل کرتا ہے میں تھوڑا پریکٹیکلی سمجھاؤں۔ اب یہ دیکھنا، سرکار نماز پڑھا رہے تھے نا، پیچھے صحابہ کھڑے، پڑھتے پڑھتے دل میں کیا آیا کہ ہمارا کعبہ مسجد حرام بننا چاہیے، یہ خیال آیا نا، سرکار نے کیا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس یہ 2-3 مرتبہ اپنا رخ آسمانوں کی طرف، اللہ نے نماز کے ختم ہونے تک کا بھی ٹائم نہیں لگنے دیا، فوراً قرآن اتارا۔ ہمارے محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، ان کا انداز سنا دوں تھوڑا سا، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے کہا ہوگا جبریل جلدی جا میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب نے تمنا کی ہے کہ ہمارا قبلہ چینج ہونا چاہیے، دیر نہ لگا جلدی جا۔ جبریل نے کہا ہوگا یا اللہ تیرا محبوب نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑا انتظار کر لوں، نماز پوری ہو جائے پھر چلا جاؤں گا آیتیں لے کر۔ اللہ نے فرمایا جبریل نہ میرے محبوب نے تمنا نماز کے اندر کی ہے، پوری بھی نماز کے اندر کرے۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ سونیا مسجد حرام کو کعبہ بنانے نا آپ نے، چلو ٹھیک اپنا رخ پھیر دے، اب سرکار نے نماز کے اندر ہی، تھوڑا پیچھے کرنا جس کو، میرے کریم لجپال آقا نے نا نماز کے اندر ہی اپنا رخ ادھر پھیر لیا، بالکل اپوزٹ، بالکل مختلف، ادھر پھیر لیا، مخالف سم۔ اب صحابہ پہلے پیچھے تھے نا، اب صحابہ کیا ہو گئے آگے، اب صحابہ حضور کے آگے لگنے والے تو نہیں تھے نا، پیچھے لگنے والے تھے۔ صحابہ نے جب دیکھا نا کعبہ چینج ہو گیا تو صحابہ بھی چلتے 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 نماز کے اندر ہی حضور کے پیچھے آ گئے۔ اب بتاؤ صحابہ نے نماز کے اندر مصطفیٰ کو دیکھا کہ نہیں؟ بولے دیکھا، حضور کا خیال کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا۔ ہائے ہائے بھائی، تو کہتا ہے کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا،
اور قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کے چاہنے سے تو قبلہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اب قرآن سننا، قرآن حضور تو حضور ہے، حضور کے غلاموں کی شان سننا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، جنت میں جو چاہو گے سو پاؤ گے، جو چاہو گے سو پاؤ وہی پاؤ گے۔ نہیں تو ٹھیک ہے۔ اللہ فرمایا جو چاہو گے وہ